بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، خصوصاً باغبان حضرات۔ آج 12 مئی 2020 اور 18 رمضان المبارک 1441 ہجری اور منگل کا دن، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ۔ باغبان حضرات اور خصوصاً سٹرس والے یعنی ترشاوا پھلوں کے باغات والے حضرات، ایک دو سوال ہوئے تھے گزشتہ ہفتے۔ شفیق صاحب ایڈووکیٹ ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، انہوں نے ایک تو سٹرس کینکر کا کہا اور دوسرا انہوں نے سٹرس گیموسز کا کہا، تو دونوں کا میں نے علیحدہ علیحدہ سے پروگرام کر دیے۔ سٹرس کینکر میجر بیکٹیریل ڈیزیز تھی، اور اسی طرح جو گیموسز ہے یہ گم نکلتی ہے، وہ فنگس ڈیزیز ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ جو امپورٹنٹ دو ڈیزیزز ہیں ان کا ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ان کا بھی ہم احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر میرے اسٹوڈنٹس یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں جو مجھ سے ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، وہ پلیز نوٹ فرما لیں کہ نیماٹوڈز سے پھیلنے والی سٹرس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزیز ہے، اس کو کہتے ہیں سٹرس سلو ڈکلائن، یعنی آہستہ ڈکلائن یا آہستہ آہستہ وہ پودا وہ اس زوال پذیر ہوتا ہے، اور اس کا سبب بننے والا ایک نیماٹوڈ ہے۔ اس کا نام ہے ٹائلینچولس سیمی پینیٹرینس۔ تو ٹائلینچولس سیمی پینیٹرینس جو ہے یہ نیماٹوڈ ہے، اور یہ پودے کی حالت کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ نیماٹوڈس، اور جڑوں کی چھال کو زخمی کرتے ہیں، اور غذائی اجزاء کی فراہمی میں پودے کے لیے اس قدر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ پودے کی بڑھوتری کا جو عمل ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کا، وہ بے ترتیب سا ہو کے رہ جاتا ہے اور پودوں کو کمزور کر دیتے ہیں یہ نیماٹوڈس، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ نیماٹوڈس کو صرف ہم لوگ مائکروسکوپ کے انڈر ہی دیکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ پودا پیلا پڑ جاتا ہے اور مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اثرات میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ سمٹمز ہیں، اور شدید حملے کی صورت میں تو پورا پودا ہی وہ سوکھا ہوا اور بغیر پیداوار کے نظر آتا ہے، اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی، کوئی پھل نہیں لگتا۔ نیماٹوڈس کے باعث زیادہ تر مسائل نرسری سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس کے کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیماٹوڈ کے کنٹرول کے لیے یاد رکھیں نرسری اور باغات کی مٹی کا تقریباً ہر 2 سال بعد انالیسز کروانا چاہیے، اس کا تجزیہ کرانا چاہیے، اور کسی بھی نیمیٹیسائڈ، اب نیمیٹیسائڈ زیادہ تر امپورٹنٹ 2 دوں گا میں آپ کو، ایک ہے فوریٹ ہے اور ایک ہے زائنوفاس ہے اور فوریٹ ہے۔ ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پنیری اور خاص طور پہ جو نرسری پنیری جو ہے نا،
اس میں پودے جب ہم گرو کرتے ہیں اور انہی سے ہی اگر یہ زمین سے چونکہ نیماٹوڈ ان میں وہاں متاثر کر دیتے ہیں چھوٹے پودے کوئی اور پھر اس سے بڑے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ ساتھ ساتھ ہی اس کے چلتا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوریٹ اور زینوفاس یہ یاد رکھیں. ان میں آپ نے پودوں کو جو چھوٹے نرسری والے پلانٹس ہیں ان کو آپ نے بھگونے کے بعد نا آپ نے لگانا ہے. اور یاد رکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے اور جس سے بہت سارے پودے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہر 2 سال بعد آپ نے سائل انالیسز کروانا ہے اور وہاں نیماٹوڈس کے خلاف زیادہ تر ہم لوگ فیومیگیشن کرتے ہیں. وہ فیومیگیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر اس پہ ترتیب دی ہوتی ہے آپ کو کہ کتنے کلو گرام 1 ایکڑ میں لگتا ہے. کوئی 1 کلو گرام 1.25 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے جو نیمیٹوسائڈ اس کی ہم باقاعدہ فیومیگیشن کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ پودے جو ہیں چھوٹے نرسری والے ان کو ان میں بھگونے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیماٹوڈس ان کا تدارک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اللہ فضل کرے گا. دوسرا یہ جو ہے انٹر کراپنگ کرتے ہیں تو انٹر کراپنگ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان میں ٹماٹر لگا دیتے ہیں سٹرس کے اپنے باغات میں وہ نہ لگائیں. ٹماٹر بھی نہ لگائیں اور تمباکو بھی نہ لگائیں. جو لوگ میں نے دیکھا KPK میں کئی لوگوں نے سٹرس کے باغات ہیں اور انہوں نے درمیان میں تمباکو لگا رکھا ہے. سرگودا میں نے دیکھا، میں 39 جنوبی میں گیا تو انہوں نے بھی اندر باقاعدہ لگا رکھا تھا یہ تمباکو. اس سے یا نہ اندر اس کے انٹر کراپنگ تمباکو کی کریں نہ ٹماٹر لگائیں. یہ میری جان یہ سلو ڈکلائن کا یہ کنٹرول تھا. تو اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور اختتام میں حدیث کے ساتھ. حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے. فرمایا، اے فرزند آدم، تو میری راہ میں اپنی کمائی صرف کر، میں اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہوں گا. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.